بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وکذالک قلنا فی قولہ تعالی، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، دوسری مثال بیان فرماتے ہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ بدکاری کرنے والی عورتیں اور مرد ان میں سے ہر کسی کو 100 کوڑے مارو۔ ان الکتاب جعل جلد المئۃ حدا للزنا، ان الکتاب جعل جلد المئۃ، کہ کتاب نے یعنی قرآن نے 100 کوڑے بدکاری کی سزا، حدا للزنا بدکاری کی سزا مقرر کی، لہذا یہ مطلق ہے اور اس کے اطلاق پر عمل ممکن ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے اطلاق پر رکھیں تو عمل نہ ہو سکے، لہذا جب اس کو یہ مطلق ہے اور اس کے اطلاق پر رکھتے ہوئے اس پر عمل ممکن بھی ہے تو اب خبر واحد یا قیاس وغیرہ کے ذریعے سے اس پر زیادتی جائز نہیں، فلا یزاد علیہ التغریب حدا، لہذا بطور حد کے، تغریب کہتے ہیں جلا وطنی کو، جلا وطنی ملک بدر کرنا یا علاقے بدر کرنا یا گھر بدر کر دینا، جلا وطنی کو کہتے ہیں تغریب۔ فرماتے بطور حد کے جلا وطنی کا اضافہ، تغریب یعنی جلا وطنی کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اسی طرح یہ دوسری ہی مثال کا حصہ ہے، لقول صلی اللہ علیہ وسلم البکر بالبکر جلد مئۃ و تغریب عام، یہ وہ خبر واحد بیان کی ہے کہ جس کے اندر جلا وطنی کا بھی حکم ہے۔ فرمایا کہ اگر باکرہ لڑکا لڑکی وہ اگر اس گناہ میں مبتلا ہوں تو جلد مئۃ، ان کی جو سزا ہے 100 کوڑے، 100 کوڑے، اور وہ تغریب عام، 1 سال ان کو جلا وطن کیا جائے، 1 سال ان کو جلا وطن کیا جائے۔ اب یہاں پر اس خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کا جو حکم ہے فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، اس میں زیادتی جائز نہیں ہے، یعنی حد جو ہے وہ صرف 100 کوڑے ہے، حد کے اندر اضافہ نہیں کیا جائے گا، یعنی بطور حد کے اور کسی چیز کا اضافہ اس مطلق میں نہیں کیا جائے گا یا مقید نہیں کیا جائے گا اس کو، یہ مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا، اس میں بطور حد کے اور کسی چیز کا اضافہ جائز نہیں ہے۔ بل يعمل بالخبر على وجه لا يتغیر به حکم الکتاب، بلکہ اس پر عمل کیا جائے گا، اور یعنی کتاب اللہ پر تو اس کے اطلاق کے مطابق عمل کیا جائے گا، البتہ اس خبر واحد پر عمل ایسے طریقے پر یا اس انداز سے کیا جائے گا لا يتغیر به حکم الکتاب، کہ اس خبر واحد پر عمل کے ذریعے سے کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو، اس خبر واحد پر اس انداز سے عمل کیا جائے گا کہ اس پر عمل کے ذریعے سے کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو۔ وہ کس طرح؟ فَيَكُونُ الْجَلْدُ حَدًّا شَرْعِيًّا بِحُكْمِ الْكِتَابِ، 100 کوڑے وہ شرعی سزا ہوگی کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، حد جو ہوگی وہ صرف 100 کوڑے ہوگی، حد جو ہوگی وہ صرف اور صرف 100 کوڑے ہوگی کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ وَالتَّغْرِيبُ مَشْرُوعًا سِيَاسَةً بِحُكْمِ الْخَبَرِ، البتہ بطور تعزیر کے، حد کے نہیں، بطور تعزیر کے جلا وطنی چونکہ خبر واحد میں آیا ہے تو بطور تعزیر کے جلا وطنی جائز ہوگی، حد کا حصہ نہیں ہوگی، حد کا حصہ نہیں ہوگی، بلکہ بطور تعزیر کے جلا وطنی جائز ہوگی۔ دیکھیں سزائیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک سزائیں وہ ہوتی ہیں جو قرآن و سنت نے مقرر اور متعین کر دی ہیں، وہ سزائیں کہلاتی ہیں حد، وہ سزائیں کہلاتی ہیں، اور ایک سزائیں وہ ہوتی ہیں
جو حکمران یا قاضی وغیرہ کی رائے پر مبنی ہوتی ہیں، ان کی رائے پر چھوڑی گئی ہیں کہ وہ جو سزا مناسب سمجھے وہ دے دیں۔ ان سزاؤں کو ان شرعی سزاؤں کو، دونوں شرعی سزائیں ہوتی ہیں، ان شرعی سزاؤں کو تعزیر کہا جاتا ہے، جو قاضی، جج، حکمران وغیرہ کی رائے پر چھوڑی جاتی ہیں کہ وہ جو مناسب سمجھے، جس جرم کی اس وقت کے یا اس شخص کے حالت کے حساب سے جو سزا مناسب سمجھے وہ سزا دے دے۔ ان کو کہا جاتا ہے تعزیرات، اور تعزیر کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں احناف اس پر عمل کس طرح کرتے ہیں۔ احناف فرماتے ہیں کہ اس بدکاری کرنے کی جو سزا ہے وہ صرف 100 کوڑے ہے، نہ تو یہ کم ہو سکتی ہے اور نہ یہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس میں بطور حد کے، یعنی جو حد متعین ہے اس حد کے اندر اس کا اضافہ نہیں ہے، حد صرف 100 کوڑے ہیں، دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لہذا کتاب اللہ کے مطلق پر اعلیٰ اطلاقی ہی عمل ہو گیا، یعنی اس کے اندر اور کوئی چیز لازم نہیں ہے، حد اتنی ہے۔ البتہ خبر واحد کے ذریعے سے یہ کہا کہ البتہ اگر جلا وطنی بہتر سمجھتا ہے، قاضی یا حکمران جلا وطنی بہتر سمجھے تو پھر وہ جلا وطنی کر سکتا ہے۔ جلا وطنی حد نہیں ہے، جلا وطنی تعزیر ہے۔ حد کتاب اللہ کا حکم چونکہ مطلق تھا اس لیے حد صرف 100 کوڑے ہے، کتاب اللہ کے اطلاق پر بھی عمل ہو گیا، اور تغریب عام جلا وطنی یہ حد نہیں ہے بلکہ یہ تعزیر ہے۔ جی تعزیر ابھی میں نے بتایا نا، سزائیں شریعت نے سزائیں دو طرح کی سزائیں جاری کی ہے۔ ایک سزا وہ ہوتی ہے کہ جو خود قرآن میں یا حدیث میں بتا دی گئی، یعنی سزا مقرر کر دی گئی، جیسے قاتل کی سزا قصاص، الزام، اب یہ بدکاری کی سزا ہو گئی، الزام لگانے کی سزا، الزام تراشی کی سزا 80 کوڑے، آ رہی بات سمجھ میں؟ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، یہ تو حد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ شرعی سزا ہے جنہیں حد کہا جاتا ہے، جو مقرر کر دی ہیں۔ حد کا معنی یہ، حد یا حد کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ مقرر کر دینا، متعین کر دینا، جس کو بارڈر کہتے ہیں نا ہم، ملک کی جو حد ہوتی ہے، سرحد بھی کہتے ہیں، بارڈر بھی کہتے ہیں، یہ بھی متعین ہوتی ہے نا، کہ یہ پاکستان کی ہے، اس کے بعد جو ہے اس طرف ہندوستان کی، اس طرف بنگلہ دیش کی، اور اس طرف جو ہے ایران کی ہے، اور اس طرف افغانستان کی ہے، یہ حد ہوتی ہے۔ تو حد یا حد کے معنی بھی مقرر کرنا، متعین کرنا۔ تو یہ وہ شرعی سزا ہے جو قرآن نے بیان کر دی، وہ حد کہلاتی ہے۔ قرآن یا حدیث نے بیان کر دی، مقرر کر دی کہ یہ سزا اس کو دی جائے گی اور یہ سزا اس کو دی جائے گی، تو قرآن نے جو بیان کر دی وہ حد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سزا جو قرآن نے بیان نہیں کی، قاضی وغیرہ کی رائے پر چھوڑی گئی، قاضی کی یا جج کی رائے پر چھوڑ دی گئی، ان کو یہ شرعی سزائیں تعزیر کہلاتی ہے، یہ مقرر نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے 100 کوڑے یہاں، 80 کوڑے وہاں مقرر ہے نا، یہ سزا مقرر نہیں، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ قاضی جو سزا مناسب سمجھے وہ دے دے، قاضی جو سزا مناسب سمجھے وہ دے دے، یہ کہلاتی ہے تعزیر۔ آگے سمجھ میں؟ حد اور تعزیر اچھی طرح آگے سمجھ میں؟ بہرحال تو حد جو ہے یہ کیا ہے جو قرآن نے بیان کر دی، یہ کیا ہے؟ حد ہے۔ مسئلہ کیا ہوا کہ حد جو ہے احناف فرماتے ہیں حد میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا، حد صرف 100 کوڑے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔